السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پریگننسی کے دوران جو عورتوں کی درد ہوتے ہیں، چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب سے۔ یہ درد جو ہوتا ہے نا بچے کی ولادت سے پہلے، یہ بہت شدید ہوتا ہے، اور عورتوں کو اسی کا اجر بھی دیا جاتا ہے۔ اگر بچے کی ولادت کے دوران کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا مقام دیا جاتا ہے، وہ شہادت ہے، اس کی شہادت کا مقام ہے۔ درد زہ کو، یہ جو ولادت کا درد ہوتا ہے عورتوں کو، بعض حکماء نے کہا ہے، کچھ حکیموں نے، کہ روح نکلنے کے وقت 40 ایسی بڑی ہڈیاں ہیں جس سے روح نکل جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ 40 ہڈیوں سے جب روح نکل جائے تو موت آتی ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت عورت کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ موت کے منہ میں قریب جا کر واپس آتی ہے۔ ایک بچے کو جنم دینا دنیا میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان عورتوں کو صبر دیتا ہے، اور وہ درد اور وہ تکلیف کو برداشت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں طاقت عطا کرتا ہے، ورنہ اس درد کو سہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ بہرحال حضرت بی بی مریم نے اس درد کی شدت میں جو پکارا وہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ سوال ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ میں یا رسول اللہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرا چکا ہوں، خانہ کعبہ کے ساتھ طواف، اور گرم زمین جس میں ننگے پیر میرے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو بٹھا کر حج کرایا، طواف کعبہ کروایا، تم اس کے حق کی بات کرتے ہو۔ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ایک جھٹکا تم نے جو لگایا تھا اس کا بھی حق نہیں ادا ہوا، کیونکہ بچہ جب گھومتا ہے پیٹ کے اندر ماں کے، ہر گھومنے کے وقت، ہر چکر کے وقت اس کا ایک الگ درد ہوتا ہے۔ 9 مہینے وہ بچوں کو اٹھاتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر تمہارے پیٹ میں کھانا زیادہ ہو جائے تو پیٹ بھاری پڑ جاتا ہے اور آپ چل پھر نہیں پاتے، جلدی سے آپ سکون کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں پیٹ خالی کر لوں یا ہلکا کر لوں، اور اس عورت کو، ماں کو اللہ دکتور مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان سن رہے تھے پریگننسی کے حوالے سے۔ پریگننسی ٹائم مہیلاؤں کی جو درد ہوتی ہیں، جو درد جھیلتی ہیں، تب جا کے ایک ماں بنتی، تب ایک باپ کو باپ بننے کا سکون ملتا ہے، تب جا کر ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ پتہ ہے اس 9 مہینے کے اندر ایک جھٹکا جب بچہ لیتا ہے، بچہ جیسی گھومتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حکماء بتاتے ہیں، حکیموں کا کہنا ہے کہ موت کے وقت جب 40 ہڈیوں سے روح نکل جاتی ہے، اس کے بعد موت آتی ہے، یعنی 40 ہڈیوں سے جب روح نکل جاتی ہے اس کے بعد موت آتی ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران، یعنی بچے کی پیدائش کے وقت عورت کی 39 ہڈیوں سے روح نکل گئی ہوتی ہے، صرف ایک ہڈی باقی رہتی، یعنی موت کے منہ سے بچ کے آ جاتے اس دوران۔ تب جا کے ایک بچہ پیدا رہتا ہے، اور بچے کی پرورش تو چھوڑ دیجیے، جب بچہ پیدا ہو، یعنی شروع سے لے کر جب اس کی 0.0 سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سے جب وہ پریگننسی یعنی 9 مہینے کے جب پیٹ میں بچہ ہو جاتا ہے، اس کے دوران جو تکلیفیں ہوتی ہے اس کا ایک حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں تو میرے لیے کیا ہی کیا، وہ تو سبھی ماں باپ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا کر دیے، پڑھا لکھا دیے، اس کے علاوہ کیا کیے۔ دوستوں، جو ایک جھٹکا برداشت تم گھوم رہے تھے نا، تمہاری ماں وہ برداشت کی ہے نا، تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، شاید تم اپنے بچوں کو وہ نہیں کر پائے۔ تو ہر ماں باپ کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی پرورش دے،
جیسے اتنے درد برداشت کر اچھے پرورش دیں تاکہ آنے والی نسلیں سنور جائیں. ہم بستری کے دوران ایسی کچھ گفتگو نہ کریں جس سے بچے پر اثر ہو, اور جب پریگنینٹ ہو تو ایسی حرکت کچھ نہ کریں جس سے بچے کے ہو. آپ کو پتا ہے کہ غوث اعظم صرف قرآن سن کر حافظ بن گئے. پھر میں غوث اعظم کی اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, تو آپ ان کے بننے کے لیے آپ کو بھی اپنے بچوں کو جب آپ پریگنینس ہو تو پریگنینسی کے دوران ہو تو قرآن کا تلاوت کریں تاکہ آپ کا بچہ غوث پاک نہ بنے لیکن غوث پاک کا غلام ضرور بن جائے. تھینک یو سو مچ. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ایک دوسرے کو سننے کو موقع ملے اور نصیحت ملے, تاکہ ایک دوسرے لوگ سنیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل کریں تو شاید اس کا ثواب آپ کو بھی میدان محشر میں ضرور ملے گا. تھینک یو سو مچ.